أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 18واں سبق قیامت کی خصوصیات۔ سب سے پہلی آیت ہے قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم۔ قالا کا مطلب ہے فرمایا اللہ یعنی خدا نے، هذا یوم، هذا یعنی یہ دن، ینفع فائدہ دے گی، الصادقین سچوں کو، صدق سچائی، ہم ان کی۔ فرمایا اللہ نے یہ دن بریکٹ میں لکھیں گے وہ ہے ینفع فائدہ پہنچائے گی، صادقین سچوں کو ان کی سچائی، لیکن چونکہ قیامت سے متعلق ہے تو اس لیے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ خدا فرمائے گا یہ دن وہ ہے فائدہ پہنچائیں گی سچوں کو ان کی سچائی۔ آیت نمبر 2 وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور لا حتمن دار گھر آخرتی آخرت کا، اور حتمن آخرت کا گھر خیر بہتر ہے، لی یعنی لیے، الذین ان لوگوں کے لیے اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، للذین اتقوا کا مطلب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی کیا، فا تو، لا نہیں، افلا تعقلون تو کیا تم سب نہیں سمجھتے۔ تعقلون کا مطلب ہے تم سب سمجھتے ہو، لیکن لا آ گیا تو نہیں سمجھتے، تو افلا تعقلون تو کا ترجمہ آپ بعد میں پہلے کریں گے، کا ترجمہ بعد میں کریں گے، تو کیا تم سب نہیں سمجھتے ہو، یعنی اور حتمن آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، تو کیا تم سب نہیں سمجھتے۔ آیت نمبر 3 وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اور لدار الآخرتی یعنی حتمن آخرت کا گھر خیر بہتر ہے، اور لا یعنی حتمن، نعمہ کہا جاتا ہے کیا خوب، یعنی کسی چیز کی بہتری کو آپ جب دیکھیں گے، خوبصورتی کو کسی چیز کی، تو آپ اس کو کا تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، تو نعمہ کا لفظ آپ عربی میں استعمال کرتے ہیں۔ ولا نعمہ اور کیا خوب ہے، دار المتقین متقین کا گھر، اور حتمن آخرت کا گھر بہتر ہے، اور کیا خوب گھر ہے متقین کا۔ آیت نمبر 4 اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون۔ اس میں توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ یعنی خدا، یحکم فیصلہ کرے گا، بینکم، بینا کا مطلب ہے درمیان، کم تم سب کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فی ما یعنی اس میں، یعنی خدا فیصلہ کرے گا اس میں، یعنی کیا مراد ہے، اس چیز کے بارے میں، یا مثلا بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں، تم سب تھے، فی ہی جس میں، تختلفون اختلاف کرتے، یعنی تم سب جس میں اختلاف کرتے تھے، کنتم فیہ تختلفون کا مطلب ہے تم سب جس میں اختلاف کرتے تھے۔ اب ترجمہ پورا اس طرح سے ہوگا، یقیناً خدا فیصلہ کرے گا، یقیناً نہیں ہے، خدا فیصلہ کرے گا تم سب کے درمیان قیامت کے دن اس میں جس میں تم سب اختلاف کرتے تھے۔
آیت نمبر 5. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. الملک یعنی حکمرانی، یوم اذن اس دن، قیامت کی بات ہو رہی ہے، الحق یعنی حقیقتاً، للرحمن مہربان کے لیے ہے، یعنی مہربان سے مراد یہاں پر خداوند متعال ہے، لہٰذا آپ بریکٹ میں خدائے لکھیں گے، یعنی حکمرانی اس دن حقیقتاً خدائے مہربان کے لیے ہے. وکان یومن، وکانا اور کانا کا مطلب ہے تھا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر آپ ہے لکھیں گے. وکانا اور ہے، یومن دن، علی الکافرین کافرین پر، عسیرا سخت. اب ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ جب آپ ترجمہ کریں گے تو یومن کو کافرین کے بعد لے آئیں اور عسیرہ کے ساتھ رکھیں، کیونکہ یومن موصوف ہے، عسیرہ اس یوم کی صفت ہے، لہٰذا یومن عسیرہ کا ترجمہ آپ بعد میں کریں گے. لہٰذا اس طرح سے ہوگا کہ حکمرانی اس دن حقیقتاً خدائے مہربان کے لیے ہے، اور پھر بریکٹ میں لکھیں گے قیامت، وکانا اور قیامت ہے، علی الکافرین کافرین پر، یومن عسیرہ یعنی سخت دن، اور قیامت ہے کافروں پر سخت دن. آیت نمبر 6. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. یوم اس دن، لا ینفع فائدہ نہیں دے گا، مال مال، ولا بنون اور نہ اولاد. اس دن فائدہ نہیں دے گا، بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں کسی کا، مال اور نہ اولاد، الا مگر، من عطا یعنی اس کے جو آیا یا جو آئے، اللہ یعنی خدا کے پاس، مگر اس کے یا سوائے اس کے جو آئے خدا کے پاس، بھی یعنی ساتھ، قلب سلیم سالم دل، یعنی بقلب سلیم سالم دل کے ساتھ، الا مگر، من عطا جو آئے اللہ کے پاس، بقلب سلیم سالم دل کے ساتھ، یعنی وہ دل جس میں کوئی قلبی گناہ اس نے نہ کیا ہو، کسی کی دلی غیبت نہ کی ہو، کسی کے بارے میں حسد بغض وغیرہ نہ ہو، اس دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے. تفصیلات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں شہید محراب آیت اللہ دستغیب کی جو کتاب ہے قلب سلیم. اچھا، آیت نمبر 7. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قل کہہ دو، ان الخاسرین یقیناً خسارہ اٹھانے والے، الذین یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسروا نقصان پہنچایا، انفسہم خود کو، یعنی انفسہم یعنی ہم نے پہلے بھی ترجمہ کیا تھا خود کو، و اہلیہم اور اہل و عیال کو اپنے، یعنی اہلی یعنی اہل و عیال، ہم اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ قیامت کے دن، الا آگاہ ہو جاؤ، ذالک یہ، ہوا خود، خسران المبین واضح نقصان ہے، واضح گھاٹا ہے. کہہ دو یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا خود کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. آگاہ ہو جاؤ یہ خود واضح نقصان ہے. آیت نمبر 8. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. الیوم آج کے دن، الیوم عربی میں آج کے دن کے لیے استعمال، مثلا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن، الیوم آج کے دن، تجزا
جزا دی جائے گی، کل نفس ہر نفس کو، بیما بی یعنی سبب کے لیے آتا ہے، بی یعنی بسبب ما جو کچھ کسبت اس نے کمایا، یعنی اس طرح سے ہوگا کہ بیما کسبت اس کے کیے کے سبب، دونوں کو ملا کر آپ اس طرح ترجمہ کریں گے، ورنہ بی کا جس طرح میں نے پہلے ترجمہ کیا کی وجہ سے ما جو کچھ کسبت اس نے کمایا، تو اس کے کیے کے سبب، لا ظلم اليوم کوئی ظلم نہیں ہوگا آج کا دن، ان اللہ یقیناً خدا سریع الحساب بہت جلد حساب کرنے والا ہے، سریع جلدی کو کہا جاتا ہے، بہت جلدی حساب کرنے میں۔ آج کے دن یعنی قیامت، بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں، جزا دی جائے گی ہر نفس کو اس کے کیے کے سبب، کوئی ظلم نہیں ہوگا آج کا دن، آج کے دن، بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 9، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ یوم جس دن، یہاں آج کا دن نہیں ہوگا، الیوم نہیں ہے بلکہ یوم ہے، جس دن لا ينفع فائدہ نہیں پہنچائے گی، الظالمین ظالمین کو، معذرتہم ان کی معذرت، یعنی ان کی معذرت، ولہم اور ان کے لیے، اللعنت لعنت ہے، ولہم اور ان کے لیے، سوء الدار برا گھر ہے، سوء برے کو کہا جاتا ہے دار گھر، یعنی ولہم سوء الدار ان کے لیے برا گھر ہے۔ جس دن فائدہ نہیں پہنچائے گی ظالمین کو ان کی معذرت، اور ان کے لیے لعنت، اور ان کے لیے ہے برا گھر۔ آیت نمبر 10 سے آخری آیت، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ یومئذ اس دن، بعضهم ان میں سے بعض، لبعض بعض کے لیے یا بعض کے، عدو دشمن ہوں گے، الا المتقین سوائے متقین کے۔ یہاں ہوں گے کا لفظ ہم نے استعمال کیا کیونکہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، ورنہ لفظ سے آپ کو کوئی ہوں گے کے لیے کوئی الگ سے ورڈ نہیں ملے گا عربی میں۔ یوم اس دن ان میں سے بعض کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ صلوات على محمد، صلوات على محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 18واں سبق، قیامت کی خصوصیات۔ سب سے پہلی آیت ہے، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم۔ قالا کا مطلب ہے فرمایا، اللہ یعنی خدا نے، للذين اتقوا أفلا تعقلون۔ و اور لا حتمن دار گھر، آخرتی آخرت کا، اور حتمن آخرت کا گھر، خیر بہتر ہے، لی یعنی لیے، الذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، للذین اتقوا کا مطلب ہے ھذا یوم، ھذا یعنی یہ دن، ینفع فائدہ دے گی، الصادقین سچوں کو، صدق سچائی، ہم ان کی۔ فرمایا اللہ نے یہ دن، بریکٹ میں لکھیں گے وہ ہے، ینفع فائدہ پہنچائے گی، صادقین سچوں کو ان کی سچائی، لیکن چونکہ قیامت سے متعلق ہے تو اس لیے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ خدا فرمائے گا یہ دن
وہ ہے فائدہ پہنچائیں گی سچوں کو ان کی سچائی۔ آیت نمبر 2، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ